نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی سے مومن ولایت کے مقام اور مرتبے کو پہنچتا ہے. تقوی سے مومن اللہ عز و جل کا ولی بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا دوست بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سن لو، بے شک اللہ کے دوست وہ ہیں، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر نہ کوئی مستقبل کے تعلق سے خوف ہوتا ہے اور نہ وہ ماضی کے تعلق سے غم زدہ ہوتے ہیں. اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ایمان لائے اللہ عز و جل سے ڈرتے رہتے ہیں، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کو اپناتے ہیں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے. آمین رب العالمین. حاضرین جمعہ و حاضرات، مجھے اور آپ کو سب سے بڑی نعمت جو ملی ہے وہ ہے ایمان. یہی وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے لیے آشنا ہیں. ہم میں سے ہر شخص ہمارے درمیان اجنبیت کی کوئی دیوار حائل نہیں ہے. ہم آپس میں ایسے ملتے ہیں گویا کہ برسوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، گویا کہ ہمارے درمیان قرابت سے زیادہ بھی کوئی قربت ہے، رشتہ داری سے بڑھ کر بھی کوئی تعلق ہے. ہم ایک دوسرے کی خوشی میں اور ایک دوسرے کی غمی میں شریک ہوتے ہیں. ہم میں سے کسی کو کوئی خوشی پہنچتی ہے دوسرا بھی خوش ہوتا ہے. ہم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو نعمت ہمیں حاصل ہے اسی نعمت ایمان کی وجہ سے حاصل ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اگر ساری زمین کی دولت کو آپ خرچ کر دیتے، زمین میں جو کچھ ہے سب کو آپ خرچ کر دیتے، تب بھی آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے. کیوں اور کس طرح؟ اس طریقے سے آپ کا بھی ایمان اللہ پر ہے اور آپ کے بھائی کا بھی ایمان اللہ پر ہے. جب دونوں کے دلوں میں اللہ پر ایمان ہے، اس ایمانی رشتے نے ان منتشر دلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے. مجد سامعین کرام، اس ایمان کے بہت سارے فوائد ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ان فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایمان جب کسی انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے
چاہے وہ نحیف کیوں نہ ہو، چاہے وہ کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اس ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے پاس اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مما تضحکون، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ان کی پنڈلی کتنی باریک ہے کہ ہوا میں کبھی ادھر جھک رہے ہیں کبھی ادھر جھک رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں پنڈلیاں جن کے باریک ہونے پر، دبلے ہونے پر تم ہنس رہے ہو، کل قیامت کے روز میزان میں وہ احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ اور منافق کے تعلق سے حدیث شریف میں ہے کہ کل قیامت کے روز وَإِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ، کل قیامت کے روز ایک شخص آئے گا جو بہت بڑا ہوگا، ضخیم ہوگا، سمین، موٹا ہوگا، لیکن اللہ عز و جل کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ تو یہی وہ ایمان ہے جس سے انسان کا وزن بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہی وجہ ہے کہ اسی ایمان کی بدولت ہمیں اللہ عز و جل نے محترم قرار دیا ہے۔ محترم کا مطلب یہ ہے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے وہ دوسرے کا احترام کرے، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے وہ دوسرے کی عزت کرے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا ایک رعیت، چاہے وہ مالدار ہو یا ایک غریب، چاہے وہ غنی ہو یا ایک فقیر، چاہے وہ عالم ہو یا ایک عام انسان، چاہے وہ ڈائریکٹر ہو یا ایک کسی کارخانے کا مالک ہو یا وہاں کام کرنے والا مزدور، ہر شخص کو چاہیے وہ ایک دوسرے کا احترام کریں۔ بادشاہ رعیت کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، مالک مزدور کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، مالدار فقیر کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، عالم ایک عام انسان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کیونکہ اس عام انسان کے دل میں، اس مزدور کے دل میں، اس غریب کے دل میں ایمان کی دولت ہے، اور یہی وہ ایمان کی دولت ہے جو اسے معزز کرتی ہے، جو اسے محترم کرتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں مسلمان کی اس حرمت، اس تقدس کو یوں بیان کیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا گیا ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ کہا گیا مکہ شہر ہے۔ آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ کہا گیا یوم النحر ہے، جو حرمت اور تقدس والا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ جیسا یہ شہر محترم ہے، جیسا ذوالحجہ کا یہ مہینہ محترم ہے، جیسا کہ آج کا یہ دن یوم النحر محترم ہے، اسی طریقے سے تمہارے خون بھی محترم ہیں، تمہارے مال بھی محترم ہیں، اور تمہاری عزت اور آبرو بھی محترم ہے۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ دوسرے مسلمان کے خون سے کھلواڑ کرے، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کسی دوسرے مسلمان کے مال کو ہڑپ لے، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کسی دوسرے مسلمان کے عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں ایمان ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے کہ اس نے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ عز و جل کو اپنا معبود تسلیم کیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس مضمون کو احادیث میں اور آیات میں مختلف انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ گواہی دیں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ فَإِذَا قَالُوهَا، جب وہ لا الہ الا اللہ کا اعتراف کریں، گواہی دیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وہ مجھ سے اپنے خون کو بھی بچا لیے، خون کو محفوظ کر لیے، اپنے مال کو محفوظ کر لیے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اب اس کے بعد جو گناہ کرتے ہیں اس کا حساب اللہ عز و جل پر ہے۔ تو برادران اسلام،
آپ نے اندازہ لگایا کہ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اور اس ایمان کی وجہ سے ایک مسلمان کی وقت، اس کا مقام اور اس کی عزت اللہ عز و جل کے پاس کتنی اونچی ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، کبھی آپ کے دل میں خیال آتا کہ اس نماز کو لمبی کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی میں نماز پڑھاتا ہوں تو دل میں خیال آتا کہ نماز کو لمبی کروں، پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آتی تو میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا، کیوں؟ کہیں اس کی ماں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس کی ماں کو تکلیف نہ پہنچے اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے، بلکہ آپ نے حکم دیا تم میں کا جو کوئی امامت کرے اس کا خیال رکھے کہ اس کے پیچھے بچے بھی ہیں، اس کے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، اس کے پیچھے بیمار بھی ہیں اور اس کے پیچھے حاجت مند بھی ہیں، اور آپ اپنی نماز کو لمبی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذا کنتم ثلاثہ، جب تم تین ہو فلا يتنازع اثنان دون الاخر، تو دو مل کر سرگوشی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر۔ جب تین افراد ایک جگہ ہوں اور دو آدمی آپس میں سرگوشی کریں گے تو تیسرے کو تکلیف پہنچے گی۔ فإن ذلك يحزنه، کیونکہ دو آدمی کا تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی کرنے سے اس تیسرے شخص کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آپ اس کی وجہ سے اس مسلمان کو تکلیف دینے کے باعث اور تکلیف دینے کا سبب بنے۔ اندازہ لگائیے کس حد تک اسلام نے ایک مسلمان کی عزت کا، اس کی حرمت کا خیال رکھا ہے کہ ایک مسلمان کو کسی طریقے سے تکلیف نہ پہنچے۔ کیوں نہ پہنچے؟ اس لیے کہ ایمان کی بدولت، لا الہ الا اللہ کے اقرار کی بدولت وہ اللہ کا دوست ہو چکا ہے، وہ اللہ عز و جل کا ولی ہو چکا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد بارزتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کر رہا ہے تو یاد رکھ لے میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ عز و جل سے جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کیا ہم اللہ عز و جل کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ عز و جل سے جنگ کر سکتے ہیں؟ تو برادران اسلام، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے سلوک کے ذریعے سے، اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے کسی کو بارے میں تکلیف دیتے ہوئے سوچنا چاہیے ہم اس کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہم اللہ عز و جل کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، تو ایسے لوگ اپنے اوپر بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیے ہیں۔ برادران اسلام، کتنی بڑی بات ہے اگر ہم میں کا کوئی اس چیز کو سوچ لے، سمجھ لے کہ میں اپنے بھائی کو تکلیف دیتے ہوئے، اپنے بھائی کو ایذا پہنچاتے ہوئے تو میں کتنے بڑا گناہ کر رہا ہوں اور کیسی عظیم ذات کے ساتھ جنگ مول رہا ہوں، تو پھر ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں، ہمارے تصرفات میں، ہمارے تعاملات میں سدھار آ جائیں گے۔ آج پڑوس کو تکلیف دیتا ہے، ہم ہر قسم کے کچروں کو راستے میں ڈالتے ہیں، تو اندازہ لگائیے اس سے کسے تکلیف ہوتی ہے؟ کیا اس سے چلنے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حصے بیان کیے کہ سب سے اونچا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، تو سب سے آخری حصہ یہ ہے راستے سے تکلیف کو دور کرنا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں جنت میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو گھوم پھر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ راستے میں گزرا اور دیکھا کہ ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے، ایک درخت راستے میں پڑا ہوا ہے، دل میں خیال آیا میں اس سے اٹھا دوں کیونکہ اس وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھنا ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخلہ کا سبب بنا۔ تو معزز سامعین کرام، اس سے اندازہ لگائیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کس قدر خیال رکھنا چاہیے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے معزز سامعین کرام، صحابہ کرام نے اس منہج کو اپنایا، صحابہ کرام نے اس منہج کو سمجھا۔ اندازہ لگائیے
کہ کس طریقے سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی مسئلے میں کچھ کشیدگی ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات ایسی کہہ دی جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا، ان سے معافی مانگنے لگے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں تھے، معاف کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا، میں نے ایک مومن کو تکلیف پہنچا دی، میں نے ایک مومن کو ایذا پہنچائی ہے۔ اب پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اس دوران میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہو گیا کہ میں نے کیا کیا، وہ مجھ سے معافی طلب کر رہے تھے، میں نے انہیں معاف نہیں کیا۔ اب گھر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، وہاں جواب ملتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں۔ اب یہ بھی پیچھے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے چادر کو اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ان صاحبکم قد غامر، تمہارا جو ساتھی آ رہا ہے لگتا ہے کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہنچ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور عمر کے درمیان کسی بات میں ناچاکی ہو گئی، میں نے عمر سے معافی طلب کی اور عمر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا کہ عمر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ابوبکر شدت غم میں ہے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا ہے، بدل جاتا ہے۔ جب ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں ہے، عمر نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، قصور میرا ہے، میں نے ظلم کیا ہے۔ اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سن لو، جب اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، تم سبوں نے مجھے سچلا دیا، ابوبکر نے میری تصدیق کی، اپنے جان اور اپنے مال کے ذریعے انہوں نے میری ہمدردی کی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے اس ساتھی کو چھوڑنے والے ہو؟ برادران اسلام، اس سے پھر دونوں مل گئے۔ اندازہ لگائیے یہ صحابہ کرام کس قدر خیال رکھتے تھے کہ ان کے کسی قول سے، کسی فعل سے کسی دوسرے صحابی کو، کسی دوسرے مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ آئے، راستے سے گزر رہے تھے، محلے سے گزر رہے تھے، تو وہاں چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جن میں بلال تھے، جن میں صہیب تھے اور دوسرے کمزور صحابہ تھے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے دیکھ کر کہا، ابھی تک اللہ کی تلواروں نے اپنے دشمن سے مکمل بدلہ نہیں لی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ابوبکر صدیق نے انہیں ڈانٹا اور کہا، اتقولون ھذا لشیخ اور لسید قریش، کیا تم ایسی بات ایک شیخ کے لیے یا قریش کے سردار کے لیے کہہ رہے ہو؟ بات آئی اور ختم ہو گئی۔ ابوبکر صدیق کو احساس ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے ان لوگوں کو ڈانٹ کے آیا ہے، میں نے ان لوگوں سے ایسی بات کہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر لعلک اغضبتہم، شاید کہ تم نے انہیں غصہ دلا دیا ہے۔ لئن اغضبتہم فقد اغضبت ربک، اگر آپ نے انہیں غصہ دلایا ہے تو جان لیجئے کہ آپ نے اپنے رب کو غصہ دلا دیا ہے۔ ابوبکر صدیق پریشان ہوتے ہیں چھوٹی سی بات پر، اور آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بھائیو، اغضبتکم، کیا میں نے تمہیں غصہ دلا دیا ہے؟ کہتے ہیں لا، نہیں، اللہ ہمیں اور تمہیں معاف کر دے۔ معزز سامعین کرام، ان آیات اور نصوص کے بعد صحابہ کے منہج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیسے انہوں نے ان نصوص کو سمجھا اور کیسے اس پر عمل کیا، اور وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا جس میں مودت تھی اور رحمت تھی، آپس میں الفت تھی، اور اگر اس طریقے سے آپس میں کوئی ناچاکی ہوتی تھی کیسے ان ناچاکیوں کو دور کر لیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کو دیکھیے، ہمارے گھروں کو دیکھیے، ہماری جمعیت اور جماعت کو دیکھیے، ہر جگہ اختلاف ہے۔
برسوں ایک دوسرے کے درمیان بات نہیں ہوتی ہے، برسوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے معزز سامعین کرام، اسلام جس اساس کو لے کر آیا تھا، آج وہ اساس و بنیاد ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اگر ممبر سے کچھ کہتے ہیں، اپنے قلم سے کچھ لکھتے ہیں، تو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی پر حملہ کریں، کسی پر طعن کریں، کسی پر ملامت کریں، کسی کے وزن کو گھٹائیں، کسی کے قیمت کو کم کریں۔ معزز سامعین اکرام، یہ منہج اسلام کا منہج نہیں ہے، یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے ہر قول اور فعل میں یہ دیکھیں، چاہے سامنے والا کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کے سینے میں ایمان ہے، وہ ہمارے پاس معزز محترم ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے پاس معزز محترم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی آدمی کے شر ہونے کے لیے کافی یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں، ہم نے فلاں کو حقیر جانا، اس کی وجہ سے ہم برے ہو گئے، ہمارا وزن اللہ کے پاس گھٹ گیا، تو پھر معزز سامعین کرام ہمارے سلوک میں، ہمارے تعامل میں تبدیلی آئے گی۔ پھر ہمارا مسلم معاشرہ وہ معاشرہ بن جائے گا جو قرون فاضلہ کا عکاسی کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، جو منہج آپ کے سامنے بتایا گیا، یہی وہ منہج تھا جو قرن اول میں یا صحابہ کرام کے دور میں مومنوں کا آپس کا منہج تھا، اور اس منہج کو اپنانے کی وجہ سے ان آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے، تو کفر اور شرک پر وہ سخت تھے، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ دنیا میں معزز اور مکرم ہو کر جیے، اور اس معاشرے میں ایسی کوئی خرابی نظر نہیں آتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر درار اور شقاق پیدا ہو۔ اور یہ منہج انہیں ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ مذاق کیا کرتے تھے، آپ کو ہنسایا کرتے تھے، اور اس وجہ سے لوگ ان کو حمار کے نام سے پکارتے تھے۔ مگر ان میں ایک لت تھی کہ شراب پیتے تھے، اور ان پر حد جاری کی جاتی تھی۔ ایک بار انہیں لایا گیا اور حد جاری کی گئی۔ کسی شخص نے کہا کہ اس پر لعنت ہو، اللہ اسے رسوا کرے، بار بار اسے لایا جاتا ہے اور حد جاری کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ، تم اس پر لعنت نہ کرو، قسم اللہ کی میں جانتا ہوں وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کہ برادران اسلام، اس نے شراب پی ہے، اس پر حد جاری کی جا رہی ہے، اگر کسی نے گالی دی تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں لا تلعنوہ، تم انہیں گالی مت دو، تم ان پر لعنت نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اگر یہ منہج ہم اپنا لیں، ہمارے سامنے ہمارے کسی بھائی کی برائی بیان کی جائے، فوراً ہی ہم رد کریں، اس کی جانب سے دفاع کریں، تو کیا پھر ہماری مجلسیں غیبت کی مجلسیں ہوں گی؟ کیا ہماری مجلسیں بہتان تراشی کی مجلسیں ہوں گی؟ کیا ہمارے اندر، ہمارے صفوں میں درار پیدا ہوگا؟ کیا ہمارے دلوں میں دوری پیدا ہوگی؟ نہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور غزوہ تبوک میں چند صحابہ پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور صحابی ہے کعب بن مالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں لشکر کا جائزہ لیا اور کہا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کو کیا ہو گیا، آئے نہیں ہے۔ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبسہ بردہ والنظر الی عطفیہ، اس کی خوشحالی نے
اور اس کے گھمنڈ نے اسے روک دیا ہے۔ تو فوراً معاذ بن جبل تھے، کہا بئس ما قلت، تم نے کتنی بری بات کہی۔ کہا اے اللہ کے رسول فواللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، قسم اللہ کہ ہم ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے مسلم معاشرہ کا منہج اور مسلم معاشرے میں جینے کا طریقہ، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعامل۔ ہمیں چاہیے کتاب و سنت کے ان نصوص کو صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیے کہ اللہ عز و جل نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارض عن الخلفاء الاربع ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن جميع الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق لما يرضيك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأعظم وأكبر وأقم الصلاة